اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں، اور یہ نفل پڑھ لیں. جو بتاتے ہیں شان مصطفیٰ، جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں پہلا معجزہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں، وہ بتاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں، اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا. اس گفتگو بھی فرمائی، انعامات بھی عطا فرمائے، کیا کیا عطا فرمایا ہے رب جانے، اس کا حبیب جانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں. خدا ہی دے صبر جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم ہے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حضور جو وہاں خاص آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی نا، ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے. تو کیا کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. تو معراج یہ وہ معجزہ ہے جو شان مصطفیٰ کو ڈیفائن کرتا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے سرور کائنات کا کیا ہے. اور دوسری بات، دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. ہاں، قرآن وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے. اور قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ بھی آنے والا ہے نا، ماہ رمضان کی بھی آمد ہے. سبحان اللہ. اچھا، قرآن بڑا معجزہ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ایک بات سمجھاؤں کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. It means there were no place، کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں قرآن نازل ہو سکتا. پہاڑ بھی نہیں اٹھا سک رہا تھا، اس کی ہیبت، اس کا بوجھ، اس وحی کی طاقت. تو پھر قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی رب نے کہ قرآن ان کے سینے پر نازل فرمایا گیا. ہاں، 40 سال کی عمر تھی نا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر. اب کیا ہوا؟ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، وحی کا بوجھ آنے والا ہے نا. سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا. اوپن ہارٹ سرجری کی بات کرتے ہو نا، آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ ہے. 4 بار نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، کوئی درد نہیں، کوئی نشان نہیں. یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے یہ کیسا آپریشن تھا کہ سینے کو بھی کھولا، قلب مبارک کو بھی کھولا، اس میں نور بھی بھر دیا گیا. نبی پاک کے جسم اقدس پر کوئی نشان نہیں، کوئی درد نہیں ہے. اور اس کے بھی ریزن علماء نے بیان کیے کہ جو غار حرا میں قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا، یہ پریپیئر کیا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہ اب کلام اللہ نازل ہونا ہے، اب وحی نازل ہونی ہے. وہ اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کو سبحان اللہ نبی پاک کے قلب اقدس کو اٹھانے کا وہ اور مزید برکتیں مل جائیں. بالکل اسی طرح جب نبی پاک کو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا نا، ہاں یہ بھی وہ سفر تھا. بڑی سائنس کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ جناب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کی بات ہوتی ہے، جناب مہینوں کا سفر دنوں میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ایئر کرافٹ لا رہے ہیں جو اسپیس میں جائے گا، پھر واپس نیچے آئے گا، پاکستان سے ٹریول ہوگا، 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے. اتنی ترقی جناب سائنس نے. ہو سکتا ہے کوئی آج کا ماڈرن نوجوان کہتا کہ جناب سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا. تو آپ کے نبی کے پاس
جو آخری نبی ہیں کوئی سائنس کا جواب بھی ہے, کوئی سائنس کے مطابق بھی معجزہ ہے, کیا اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ ارے دنیا کتنی تیزی سے سفر کر لے, آؤ میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سفر کی تیزی کا عالم کیا تھا. ہاں نبی پاک, اچھا پہلے یہ سمجھ لو یہ انعام کتنا بڑا ہے. یہ جو معراج ہے نا, نبی پاک کو رب کا جو دیدار کرایا گیا, اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. اچھا اول تو اللہ کا دیدار کرنا ہی آسان نہ تھا نا. کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ, کلیم اللہ ہے نا, بات کرتے تھے. وائی از کالڈ کلیم اللہ؟ بات کرنے والے کو, کلام کرنے والے کو کہتے ہیں نا کلیم. اللہ سے بات کرتے تھے. دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں اور اس سے پیار بھی ہو, اس کی رسپیکٹ بھی ہو, تو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ یار جس سے بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ بھی تو لوں. باتیں تو ہو رہی ہیں مگر دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے باتیں کرتے تھے. اب اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی گئی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میرے مولا اپنا دیدار تو کرا دے. اچھا وہ بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی, مگر ارشاد کیا ہوا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ریکویسٹ, انکار ہو گیا. اب کیا ہوا, فرمایا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر اللہ کریم کی ایک تجلی نازل کی جائے گی. اللہ کا دیدار نہیں, نور کی ایک تجلی, ریفلیکشن. اب حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا نا تو اس قدر اس کی ہیبت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. وہ نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے, بے ہوش ہو گئے. اچھا کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے, جواب کیا ہے, لن ترانی. آج سمجھ لو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے. ہاں انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ. کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, انکار ہو رہا ہے, ڈینائل ہے, اور ادھر جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ. اب اتنا مشکل کام, اتنا ڈفرنٹ کہ وہاں وہ دیدار بھی نہیں کر پائے. اب یہ صلاۃ والسلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا, آج آپ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا. شاعر کہتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے میرے آقا کی. ٹھیک ہے, اچھا اب بلایا کس شان سے گیا یہ بھی ذرا سمجھنا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے, سبحان اللہ, جہاں معراج کے واقعے کا کیا شاندار انداز میں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھیے گا بات. جب بھی پروٹوکول دیکھیں, اس پورے سفر کا جو خوبصورت پروٹوکول ہے نا, کہ اب آپ نے کسی شخصیت کو, نارمل آدمی کو بلانا ہو, مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آفس سے کسی بندے کو بلانا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, ذرا گھر پہ آ جانا یا آفس آ جانا. آپ کو پتہ خود ہی آ جائے گا, موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, رکشا کرا کے آ جائے گا, آپ بادر نہیں کرتے کیسے آئے گا. کسی مہمان کو بلانا ہو, با عزت شخصیت کو بلانا ہو, آپ کہتے ہیں حضور کنوینس کا انتظام ہے یا ورنہ میں اپنی گاڑی بھیج دوں. اچھا یہ بھی ایک نارمل حد تک ہے, لیکن واقعی کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو آپ اپنی گاڑی بھیجتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کوئی بیلوڈ, کوئی بہت ریسپیکٹفل آپ کے پیر صاحب ہوں, آپ خود جاتے ہیں, یا اپنے گھر کے کسی مین آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جا کر بزرگوں کو ادب سے لے آؤ. ہے نا, یہ پروٹوکول دنیا میں بھی ہے. اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلانا تھا تو بلانے کے لیے بھیجا کس کو, فرشتوں کے سردار ہیں, روح الامین, جبریل امین, وہ آ رہے نبی پاک کے پاس. اچھا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا تو آرام فرما رہے تھے, ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. اچھا اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں. میں پچھلے بیانات میں حکمت معراج پر بہت بات کر چکا ہوں, تو میں آج بہت زیادہ حکمتوں پر بات نہیں کروں گا, مگر ایک بڑی خوبصورت بات, یہ جو سال تھا نا جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی, ٹھیک ہے, اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں, غموں کا سال. اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ السلام. حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا, نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا. یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے. یعنی ہر طرف سے مشکلات, ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز, غم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے, ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات, یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے, ٹراما میں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ, یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو, اس کو اس غم سے نکالنا ہے, مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں. یہ ٹراما میں ہے, یہ تکلیف میں ہے. ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے, فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ
پاتے. ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار, کچھ کرو اس کے لیے. آئے ہائے ہائے, اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے. اس غم کا مداوع کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی, اپنا دیدار کروایا, اپنا مہمان بنایا. اور سنو, سواری کون سی بھیجی؟ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی, جنت کی سواری براق بھیجا گیا. نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر. اچھا, ٹریول کی سپیڈ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے. ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے. ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں. سنو, یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصی بھی گئے, انبیاء کی امامت بھی کی, انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی. پہلے آسمان پر پہنچے, وہاں نبیوں سے ملاقات. دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان, پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا, کوئی آگے نہیں جا سکتا. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں. طویل واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا. ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں. اور 5 نمازیں بھی کروا لی, جنت کے طبقات بھی دیکھے, دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے, عذاب بھی دیکھے. یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا. وضو کیا تھا, پانی بہ رہا تھا. آقا واپس آئے, پانی اس وقت بھی بہ رہا تھا. یہ سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں. آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھیں, تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے, اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے. وضو کریں, پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ چند سیکنڈ بہتا ہے, پھر رک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں, مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے, کائنات وہیں رکی ہوئی ہے. ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا. سبحان اللہ. اب عقل کہتی ہے, لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے. میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں. ہم سب گھڑی پہنتے ہیں, اس میں سیل ہوتا ہے نا, گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے, تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی. آقا سفر کر کے واپس آئے, کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا. تو یہ معراج ہے. ہاں, یہ شان ہے میرے آقا کی, یہ ٹریول کروایا گیا, یہ انعامات دیے گئے. اچھا, آج ہم معراج مصطفیٰ کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. خوبصورت باتیں ہیں انشاءاللہ, اب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ معراج کی رات نبی پاک. پہلے ایک بات سمجھیے, یہ معراج کا جو ٹریول ہے صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایکچولی پورا نصاب ہے. ہاں, اگر اس کو پورے چیپٹر کی طرح پڑھا جائے نا, سبق کی طرح پڑھا جائے, تو یہ پورے سفر میں اتنی باتیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں دنیا بھر کے بہت سارے واقعات, ہسٹوریکل ایونٹس پتہ ہیں, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کتنے جو نا دنیا بھر کے لوگوں کے واقعات پتہ ہے, مگر خود نبی پاک کی سیرت اور آپ کے معجزات کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں. میں 2-3 واقعات, یہ 2-3 باتیں ڈسکس کر سکوں گا, لیکن اس کو کنٹینیو پڑھنے کی حاجت ہے. سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں بھی ضرور پڑھیں. معراج کی روایات میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے. اچھا, یہ بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جب رب نے اپنے پاس بلانا تھا تو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ نبی پاک آسمانوں کی طرف چلے جاتے, سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے. بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ. تو وہاں نبی پاک کے آپ کے شان اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے آپ کو بلایا گیا. کائنات کی سب سے عظیم جماعت, کائنات کی سب سے عظیم, یوں سمجھے کہ نبی پاک کو امامت عطا کرنی تھی. یہ کیسی نماز تھی, یہ کیسی جماعت تھی کہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہیں اور صفے بنائے کھڑے ہیں, انتظار ہے امام کا. اور نبی پاک پہنچتے ہیں, جبریل امین نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور نبی پاک کو مصلی کی طرف بڑھا دیا. میرے آقا نے امامت فرمائی, صف بصف کھڑے ہیں انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. سبحان اللہ. یہ کیسی نماز تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, کہ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو. کیا راز تھا؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر. عیاں ہو مانائے اول آخر, پتا چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے.
ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی بڑے بڑے انبیاء جو آپ سلطنت کر کے گئے مگر میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. اور سبحان اللہ, یہاں نبی پاک کو نماز کے بعد پیاس محسوس ہوئی. اب ذرا سمجھیے, تو اب جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے آپ کی بارگاہ میں, 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا اور ایک پاکیزہ شراب کا, کہ دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر لیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو قبول فرمایا. جبریل امین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہداک الفطرۃ, تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے آپ کو فطرت یعنی نیچر کی طرف رہنمائی فرمائی. لو اخذت الخمر غوت امتک, اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. نبی پاک نے دودھ کو سلیکٹ کیا. اب علماء نے اس میں بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ سبحان اللہ, ہم اس نبی کے امتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر کرم فرمایا, دودھ کا پیالہ قبول فرمایا اور امت کو گمراہی سے بچا لیا. اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ یہ امت فطرت پر قائم رہنے والی امت ہے, لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم فطرت پر قائم رہیں. اب یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس سنتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے, فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. پتا چلا کہ دین جو ہے نا ہمارا, یہ دین فطرت ہے, یہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی سب نیچر سے ہٹ کے جو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ چلے جاتے ہیں. میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دین فطرت عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث پاک, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, یعنی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ماں باپ کو دیکھ کر, رشتہ داروں کو دیکھ کر پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے. اس کو اور اچھی انداز سے سمجھیے گا. ایک آج کل ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے. بدقسمتی سے دنیا میں لوگ دین سے ہی بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کو بھی نہیں مانتے, دین کو بھی نہیں مانتے. تو ایک بار کیا ہوا, امام جعفر صادق, ایک بندہ آیا جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا, میں اللہ کو بھی نہیں مانتا, معاذ اللہ. ایتھیزم والا تھا, ایتھیسٹ تھا, دہریہ جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ کہتا ہاں کیا ہے. کوئی خوفناک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ کہتا ہاں بڑا خوفناک واقعہ. فرمایا بتاؤ کیا واقعہ تھا؟ کہتا واقعہ یہ تھا, سمندر میں جا رہا تھا, کشتی بھی تھی, ملاح بھی تھا جو کشتی چلانے والا تھا. اچانک طوفان آ گیا, بڑی خطرناک موجیں آئیں, میری کشتی پرچے اڑ گئے اور ملاح بھی ڈوب گیا. میں پریشان, میں نے ایک تختہ پکڑ لیا, تختے کو لے کر چلتا رہا, آخر وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا. اب اتنا بڑا سمندر, میں اکیلا, پھر بھی میں تیرتا رہا. اچانک موجیں آئیں, موجوں نے اٹھا کر مجھے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کشتی پر اور ملاح پر اعتماد تھا, کشتی چلانے والے پر. اس کے بعد کشتی تمہاری پرخچے اڑ گئی, ٹوٹ گئی, پھر تم نے تختہ پکڑ لیا, تمہیں تختے پر اعتماد تھا. اس کے بعد تختہ بھی چلا گیا. اب تو تم تنہا تھے نا, پھر کسی پر امید تھی تمہیں کہ تم بچ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں, دل کے کسی کونے میں امید ضرور تھی کہ شاید میں بچ جاؤں گا, میں اسی لیے تیرتا رہا. حضرت امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں خوفناک حالت میں بھی جو تجھے ایک امید تھی نا تو بچ جائے گا, جس ہستی پر تجھے بھروسہ تھا اسی کو خدا کہتے ہیں. تیرے دل میں جو یہ آخری امید جو تھی نا, یہی وہ رب ہے جس نے امید ڈالی تھی تیرے دل میں, اس نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا. اللہ اکبر. وہ سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو ہمارا دین ایکچولی دین فطرت ہے. ہمیں نیچر سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنا, ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احادیث میں فطرت کی عادتیں بھی بتائی گئی ہیں جو اللہ پاک نے جس فطرت پر مجھے اور آپ کو بنایا ہے. انفارچونیٹلی آج کل لوگ فطرت کو خود چینج کر رہے ہیں. اسلام کو برا بھلا کہنے والے ایکچولی خود فطرت اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. سنیے, ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں. ان 10 میں سے کچھ پہ بیان
بیان کر دیتا ہوں جو فطرت سے ہیں. فرمایا مونچھیں چھوٹی کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا. فرمایا پانی سے استنجا کرنا. یہ سب انسانی فطرت میں سے ہیں. اب آج دیکھیں ماڈرنائز کے نام پر ان میں سے کتنی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب داڑھی رکھنے والے کم ہو گئے، وہ سمجھتے داڑھی رکھنے والا کوئی عجیب ہے. نہیں، داڑھی فطرت میں ہے، اس کو نہ رکھنے والا فطرت کے خلاف کر رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ ہماری فطرت سے ہیں اور یہ انسان کے نیچر کے قریب ہیں، مگر بدقسمتی سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں. سفر معراج میں ایک تو فطرت کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ ہمیں فطرت پر باقی رہنا ہے. پھر فرمایا کہ سفر معراج میں یہ ایکچولی سفر جو تھا نا، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر تھا. ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم فرمایا وقر رب زدنی علما، عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ دعا کرتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا، اس میں نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جس کا علم کائنات میں کسی کو بھی نہیں تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے. فرشتے بھی نہیں جا پا رہے، جبریل امین بھی نہیں جا پا رہے، وہاں اللہ کے رازوں میں سے راز تھے. تو نبی پاک کو ایک ایسا علم عطا کرنا تھا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں تھا. چونکہ نبی پاک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو رب نے اپنے حبیب کے علم کی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے انہیں معراج کا سفر عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا. اور سنو کتنا علم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے، کون کون سے علوم عطا فرمائے. خود قرآن میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، یعنی جو اس نے فرمانا تھا، جو عطا فرمانا تھا اپنے بندے کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، یعنی کیا راز کی باتیں ہوئیں، کیسے کیسے علوم عطا کیے گئے، اس کے بارے میں عقل تو گم ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، سنو علم کیسا ملا کہ میں جب پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم تھا جو میرے دل میں ڈال دیا گیا. ہائے 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 سبحان. اس مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. اچھا، اب عجیب و غریب ڈیبیٹ ہوتی ہے آج کل، پتہ نہیں کیوں لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اچھا دو باتیں کر لیتا ہوں، چلے ماشاءاللہ سفر معراج کی باتیں تو جاری ہیں، کچھ عقیدے کی بھی کلیریفیکیشن، کچھ کنفیوژن کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. اچھا جب شب معراج آتی ہے نا، ماشاءاللہ ہماری مسجد فل ہے، اور کیوں آئے ہیں آپ سب؟ آپ کو نبی پاک سے محبت ہے. آج کی رات آپ خوش ہیں، عاشقان رسول کے چہرے جھوم رہے ہیں. آج سچی باتیں کہتے ہیں ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں کہ ہمارے آقا پر ایسی مہربانی ہوئی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جس سے پیار ہو اس کے ہر عروج سے پیار ہوتا ہے. مگر آج کی رات بھی کچھ لوگ کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج تھی نا یہ فزیکل نہیں تھی، یہ تو خواب میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جناب، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، جب بھی نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ جھگڑا آج سے نہیں ہے، یہ پرابلم اسی زمانے سے ہے. اب میں آج کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو، بچے نوجوان کافی سارے آئے ہوئے ہیں. 27 رجب کی صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم کیا اہلیان مکہ کو جمع کر کے، صحابہ کرام بھی تھے اور اس زمانے میں کفار بھی تھے. اتنا اسلام تو پھیلا نہیں تھا، کفار زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے. تو نبی پاک نے کلیم کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں. تو صحابہ تو انجوائے کرنے لگے، خوش ہو گئے، وہ تو ایمان رکھتے تھے نبی پاک پر. مگر کفار مکہ میں ابو جہل کو یہ پتہ چل گیا، کہتے واقعی اب رات کے تھوڑے حصے میں ہو کر آ گئے. کہاں اگر میں اور لوگ جمع کر لوں تو یہی دعویٰ آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے. نبی پاک نے فرمایا بالکل کر دوں گا. اس بدبخت نے کیا کیا، مکے کے دوسرے کفار کو جمع کیا. سنو آؤ جو اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جیسے نبی پاک کو کہا ذرا دوبارہ فرمائیے، پیارے آقا نے وہی فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. حدیث کا خلاصہ بیان کر. انہوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. نبی پاک یہ پاسبل ان کو نہیں لگتا تھا کیونکہ فزیکلی وہ ٹریول کتنا تھا. اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو عشاء کی نماز میں اس مسجد میں کوئی بندہ امام صاحب کو ملے، امام صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، اور پھر فجر میں آ کر کہے کہ امام صاحب رات میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں آ گیا ہوں. امام صاحب کہیں یار جہاز میں بھی جائے گا تو 15 گھنٹے جانے کے 15 گھنٹے آنے کے، رات میں چلا گیا واپس بھی آ گیا، لاجیکلی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا اگر وہ بندہ یہ کہے کہ امام صاحب میں خواب میں امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں، امام صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں، میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں، میں مدینے جاتا ہوں، تم امریکہ چلے گئے.
خواب میں تو سارے جاتے ہیں نا, ٹینشن تو نہیں ہے نا, امام صاحب کو بھی کوئی ٹینشن نہیں, نمازی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. اب مزے کی بات بتاؤں, یہ ابو جہل نے جو جھگڑا کیا نا, یہ جھگڑا ہی ہمارا آنسر ہے. میں آپ سب سے اچھا پہلے میں جھگڑے کی اور ذرا تفصیل بتا دوں. پہلے تو اس نے خوب ہنگامہ کیا, اب اس کے دماغ میں خیال آیا کہ نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ اس کانورزیشن میں اس وقت یہاں موجود نہیں تھے, اپنے گھر میں تھے. آج چلتے ہیں ابو بکر کو بہکا کے آتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے دروازہ کھولا, کہا اے ابو بکر بڑے بزنس مین بنتے ہو, تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں, تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. اچھا میں کنفیوژن دور کر دوں نوجوانوں کی کہ کیا واقعی اتنا دور تھا کہ آ نہیں سکتا تھا کوئی؟ اس زمانے میں مکے سے بیت المقدس جانا 1 مہینے کا راستہ تھا. اگر گھوڑے پہ بھی جاتے, اونٹ پہ بھی جاتے, اور تو کوئی ٹریول تھا نہیں نا. 1 مہینہ جانا 1 مہینہ واپس, لاجیکلی تو پاسبل نہیں تھا. جیسے ہم سوچ رہے کہ عشاء پڑھ کے امریکہ بھی گیا اور واپس آ گیا, وہ تو 1 مہینے کا راستہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا کہ اے ابوبکر پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر نے کہا کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے جو سوال کرنے گیا ہوں اس نے کہا جناب آج لگتا ہے تیر نشانے پہ پڑا ہے, ابو بکر معاذ اللہ ہل جائیں گے. کہاں یہی کہہ رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں. اچھا صدیق اکبر کی شان دیکھیے, کنفرم کرنے نہیں گئے نبی پاک کے پاس, کہتے ہیں اگر میرے حبیب فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں, اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا نا. مجھے بتاؤ اس زمانے سے لے کر آج تک جو عاشق معراج کے واقعے پر جھوم رہے ہیں, جو خوش ہو رہے ہیں, وہ صدیق اکبر کی ادا کو ادا کر رہے ہیں, اور آج بھی جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں وہ ابو جہل کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. غلام مصطفیٰ کا کام ماننا ہے. تو پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں. جب نبی پاک نے فرما دیا تو پھر ماننا ہی ہے نا. اچھا اب چلیں, پھر بھی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے, حدیث میں آ گیا, قرآن میں آ گیا, ساڈا کم مننا ہے, مگر پھر بھی چلو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں. ابو جہل کا یہ جھگڑا کرنا اور صدیق اکبر کے دروازے تک جانا, یہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ عقل مند لوگ سمجھے میری بات. اگر پیارے آقا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں, تو جھگڑا کون سا تھا بھائی؟ ہم بھی روز خواب میں گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, نبی پاک کا کلیم ہی یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنے جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس بھی گیا ہوں, رب کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں. یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہی فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. مسئلہ حل ہو گیا, ٹینشن کلیئر ہو گیا. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں. سبحان اللہ. زندگی میں آپ کے پاس ہر انسان کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں, کچھ راز ہوتے ہیں, بندہ چھپا کے رکھتا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے. ہر کسی کو نہ بتا دیا کرو, پھر بعد میں خود ہی پریشان ہوگا. آپ کا کوئی سب سے بڑا سیکرٹ ہے, سب سے بڑا, کسی کو نہیں بتایا, اور آپ کا کوئی اتنا کلوز ہے, اتنا پیارا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اسے بتا دیں. جب آپ سب سے بڑا راز بتا دیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتیں چھپائیں گے اس سے؟ یا تو بتائیں گے نہیں. اور اگر آپ سب سے بڑا سیکرٹ بتا دیں گے تو باقی چھوٹی بھی باتیں تو نارمل ہو جائیں گی نا. لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. علم غیب تھا, اسی بحث میں پڑے ہوئے. اللہ کے بندوں اور کام کرو نا یار. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم کرنے میں تمہیں ٹائم ملتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا علم غیب کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی غیب کیا ہے؟